امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی جانب ہجرت فرماتے ہیں۔ کوفہ والوں نے قاصد بھیجے اور پیغامات بھیجے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ معاویہ فوت ہو گیا اور مدینے کا والی اس وقت ولید بن عتبہ بن ابو سفیان تھا، اس نے بیعت لینے کی غرض سے قاصد بھیجا۔ کوفہ والے بھی آئے، انہوں نے قاصد بھی بھیجے کہ ہم یزید کے والی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے، آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیے۔ کوفہ کے والی اس وقت نعمان بن بشیر انصاری تھے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا۔ مسلم بن عقیل نے مدینے سے 2 رہبر لیا اور ریگستانی علاقے سے کوفہ میں گئے۔ راستے میں ان میں سے ایک رہبر کو پیاس لگی اور وہ پیاس کی شدت سے جاں بحق ہو گیا۔ مسلم بن عقیل روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اہل کوفہ میں سے ایک شخص کے ہاں قیام کیا جس کا نام اسدی تھا۔ کوفہ کے لوگوں کو جب ان کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ چوری آتے اور ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کرتے، حتیٰ کہ کوفہ کے 12,000 باشندوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ یزید کے خیر خواہوں میں سے ایک شخص جس کا نام عبید اللہ بن مسلم بن شبہ الخضری تھا، وہ نعمان بشیر کے پاس گیا جو اس وقت کوفہ کے والی تھے اور ان سے کہا کہ ملک میں سرکشی پھیلی ہوئی ہے، اس شخص کا بندوبست کرو، یہ بیعت کرتا پھر رہا ہے۔ تو نعمان بن بشیر نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا پردہ رکھا ہوا ہے تو میں اس کا راز کیوں افشا کروں۔ اس شخص نے نعمان بشیر کی یہ بات یزید کو لکھ بھیجی۔ یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو مشورے کے لیے طلب کیا اور اس نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ کوفہ کا والی بھی ابن زیاد کو بنا دیجئے، کوفہ کے لیے ابن زیاد ہی موضوع ہے۔ یزید ان دنوں ابن زیاد سے خفا تھا اور اسے بصرہ کی گورنری سے معزول کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس مشورے سے بہت خوش ہوا اور اس نے ابن زیاد کو خط لکھا جس میں اپنی خوشنودی کا اظہار کیا کہ اسے لکھا کہ ہم بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی والی تجھے بناتے ہیں۔ ابن زیاد کو یہ کوفہ کا والی بھی بنا دیا گیا اور یزید نے لکھا کہ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اگر وہ مل جائے تو اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد بصرہ کے کچھ سرداروں کے ساتھ کوفہ آیا، وہ جہاں جاتا لوگ سمجھتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لوگ اسے سلام کرتے اور کہتے اے دختر رسول کے فرزند تجھ پر سلام ہو۔ حتیٰ کہ ابن زیاد قصر عمارت پہنچ گیا، اس نے مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دیا اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو 3,000 درہم دیے اور کہا کہ تم یہ کہو کہ میں حمص کا باشندہ ہوں اور میں بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ رقم دے کر وہ اس کی مالی حالت بھی بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ غلام بڑی احتیاط سے کھوج کرتا رہا حتیٰ کہ وہ کوفہ کے اس بوڑھے شخص تک پہنچ گیا جو بیعت حسین کے سلسلے میں کام کر رہے تھے۔ وہ اسے مسلم بن عقیل کے پاس لے گیا اور مسلم نے اس سے رقم بھی قبول کر لی اور اسے بیعت بھی اسے کر لیا۔ وہاں سے وہ سیدھا ابن زیاد کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ جب ابن زیاد اس گھر تک پہنچا جہاں مسلم بن عقیل قیام فرما تھے تو آپ ہانی بن عروہ کے مکان میں منتقل ہو چکے تھے اور حسین ابن علی کو پیغام بھیج چکے تھے کہ کوفہ کے 12,000 باشندے بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ ابن زیاد سرداران کوفہ سے کہا کہ کیا بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہانی بن عروہ مجھے ملنے نہیں آیا۔ اس پر محمد بن اشعث اپنے چند آدمیوں کے ہمراہ ہانی بن عروہ کے پاس گیا۔ اس وقت وہ دروازے پر کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ امیر آپ کا ذکر کر رہے تھے اور ملاقات میں تاخیر کی شکایت کر رہے تھے، آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ جب ہانی سوار ہو کر ابن زیاد کے پاس پہنچا تو قاضی شری بھی ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا۔ ہانی نے سلام کیا تو ابن زیاد بولا مسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو کچھ خبر نہیں۔ ابن زیاد نے کہا غلام کو حاضر کرو۔ وہ غلام
जिस ने बैत की थी मुस्लिम बिन अकील के हाथों, उन्हें देखकर हानि खामोश हो गए। आपने इब्न ज़ियाद से कहा, खुदा की सवार हो मेरे पर, मैंने उन्हें घर नहीं बुलाया बल्कि वो खुद तशरीफ लाए। इब्न ज़ियाद ने कहा, इसे मेरे पास हाजिर करो। हानि को जब आगे लोगों ने किया तो इब्न ज़ियाद ने उनकी अबरू पर एक छड़ी मारी, जिससे उनका अबरू जख्मी हो गया, जिस पर वो तलवार की तरफ झपटे, पहरेदार की तलवार की तरफ झपटे कि उसे म्यान से निकाल लें, मगर उन्हें पीछे हटा दिया गया। इब्न ज़ियाद ने उन्हें महल के तहखाने के अंदर कैद कर दिया। जब कबीले मजहज के लोगों को खबर मिली तो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, एक हंगामा बर्पा हो गया। इब्न ज़ियाद ने जब शोर सुना तो उसने कहा, ये शोर कैसा है? लोगों ने कहा कि ये कबीले मजहज के लोग हानि की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे हैं। इस पर उसने काजी शरी को कहा, जाओ इनको समझाओ। काजी शरी जब हानि के पास से गुजरा तो हानि ने कहा कि काजी शरी, अल्लाह से डरो, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। शरी बाहर निकला और महल के दरवाजे पर खड़ा होकर कहा कि हानि को कोई खतरा नहीं, अमीर ने महज तहकीकात की गरज से उन्हें रोक लिया है। ये सुनकर लोग मुंतशिर हो गए। मुस्लिम बिन अकील को जब खबर मिली तो उन्होंने 4000 बशिंदों पर मुश्तकिल एक लश्कर तैयार किया और मेमना और मैसरा को तरतीब दी और खुद लश्कर की क़यादत करते हुए इब्न ज़ियाद से जंग करने के लिए इब्न ज़ियाद की तरफ बढ़े। इब्न ज़ियाद ने कूफा के सरदारों को शाही महल में इकट्ठा कर लिया। जब मुस्लिम बिन अकील अपनी फौज 4000 बशिंदों को लेकर महल के दरवाजे पर पहुंचा तो सरदारान कूफा ने ऊपर से झांका और अपने अपने कराबतदारों को समझाने लगे कि वापस चले जाओ। मुस्लिम के साथी एक एक करके सरकने लगे, हत्ता कि शाम के वक्त सिर्फ 500 रह गए। जब रात का अंधेरा छा गया तो वो भी निकल गए। मुस्लिम ने देखा कि वो तन्हा रह गए हैं तो वो भी वहां से चल पड़े और गलियों में इधर उधर फिरते रहे ताकि दरवाजे पर उतरे। एक औरत बाहर आई। मुस्लिम बिन अकील ने कहा, मुझे पानी पिलाओ। वो पानी पिलाकर चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई तो आप दरवाजे पर ही बैठे थे। औरत ने कहा, अल्लाह के बंदे यहाँ क्यों बैठे हो? हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, तेरे यहाँ कोई ठिकाना है? उसने कहा, हाँ, आप अंदर तशरीफ ले आइए। उसका लड़का मोहम्मद बिन अशास का आज़ाद करदा गुलाम था। उसे जो इनकी आमद की खबर हुई तो उसने इब्न अशास को फ़ौरन इतला कर दी। इब्न अशास ने इब्न ज़ियाद को फ़ौरन मतला कर दिया और फौरी तौर इब्न ज़ियाद मुस्लिम बिन अकील की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गया। मुस्लिम को खबर भी न हुई और उनके ठिकाने का अहाता कर लिया गया। जब मुस्लिम ने देखा कि वो मैसूर हो गए तो वो तलवार लेकर लड़ाई के लिए निकले। इब्न ज़ियाद की फ़ौजों से लड़ाई के लिए बाहर बड़ी जुर्रत से तलवार उठाई, लेकिन मोहम्मद बिन अशास ने कहा कि आप मेरी पनाह में हैं। इसके बाद वो उन्हें हाथ से पकड़कर इब्न ज़ियाद के पास ले आया। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि मुस्लिम को महल के ऊपर ले जाकर इसकी गर्दन उड़ा दो, इसका लाशा बाजार में फेंक दो। और हानि के बारे में उसने हुक्म दिया कि इसे कुनामा में एक जगह का नाम है, घसीट कर ले जाओ और वहां इसे सूली पर चढ़ा दो। उधर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मुस्लिम बिन अकील का खत पढ़कर कूफा की तरफ रवाना हुए। जब वो कादसिया से 3 मील के फासले पर थे तो हुर नामी एक शख्स उनसे मिला और उसने कहा कि हुर ने कहा कि आप वापस लौट जाइए, कूफा के हालात आपके लिए साजगार नहीं हैं। आपने वापसी का इरादा कर लिया, लेकिन हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई आपके हमरा थे। उन्होंने कहा, वल्लाह हम वापस नहीं जाएंगे, इंतकाम लेंगे या हम कत्ल हो जाएंगे। इस पर हुसैन ने फरमाया, तुम्हारे बाद जी कर मुझे क्या कर लेना है। ये कहकर वो कूफा की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में इब्न ज़ियाद के हरम वल दस्ते देखे तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने काफिले का रुख करबला की जानिब मोड़ दिया। उनके पुष्ट पर बांस का जनकार था और वहां झाड़ियां थी ताकि दुश्मन सिर्फ एक ही रुख से हमला कर सकें। आपके साथ उस वक्त 45 सवार और 100 प्यादे थे। उमर बिन साद अभी वकास से इब्न ज़ियाद ने रमे की हुकूमत का वादा किया था। इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद से कहा कि इस आदमी का बंदोबस्त करें। उमर बिन साद ने इससे माजरत कर ली और मोहलत मांग ली। उमर बिन साद रात पर सोचता रहा और सुबह इब्न ज़ियाद की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी आमादगी ज़ाहिर कर दी।
ابن سعد حسین کی طرف جب روانہ ہوئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 3 تجاویز دیں۔ نمبر 1، مجھے چھوڑ دو، جہاں سے میں آیا ہوں میں وہیں چلا جاؤں، یا یہ کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے چھوڑ دو میں کسی سرحد پہ چلا جاؤں۔ یہاں سے سانحہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ عمر ابن سعد نے یہ تجویز قبول کر لی اور منظوری کے لیے ابن زیاد کو لکھا، لیکن ابن زیاد نے کہا کوئی عزت نہیں یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ حسین نے فرمایا نہیں واللہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر ابن سعد نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور ان میں سے 10 سے اوپر ان کے گھرانے کے نوجوان بھی تھے۔ شیرخوار بیٹے کی شہادت، ایک تیر آیا اور ان کے اس بیٹے کو لگا جسے وہ آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ وہ اس کا خون پوچھتے جاتے اور فریاد کرتے اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما، جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کر بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور اب وہ ہمارے قتل کے درپا ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یمنی چادر منگائی اور اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپیٹا اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے۔ جرت و بہادری سے لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ انہیں جس شخص نے شہید کیا وہ قبیلہ مزحج کا ایک آدمی تھا۔ وہ آپ کا سر کاٹ کر ابن زیاد کا پاس لے گیا اور اس نے ایک اشعار پڑھے جس کا مطلب تھا میرے اونٹ پر چاندی اور سونا لاد دو، اس لیے کہ میں نے ایسے بادشاہ کو قتل کیا جو ساری دنیا سے افضل ہے، جس کے ماں باپ ساری مخلوق سے افضل تھے اور حسب نسب کے اعتبار سے جو سب سے برتر تھا۔ ابن زیاد نے اسے یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے آپ کا سر یزید کے سامنے رکھ دیا۔ یزید آپ کے دہان مبارک کو چھڑی سے ٹھوکا دیتا تھا اور کہتا تھا تلواریں ان لوگوں کی کھوپڑیاں چٹخ دیتی ہیں جو ہم پر گراں گزرتے ہیں۔ اور یزید بڑا ہی سرکش اور ظالم تھا۔